نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نئے سال کے آغاز کے تقریبات اور اس کے شرعی حکم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں ان دنوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں کوئی تاریخی، مذہبی، قومی دن نہیں منایا جاتا جو کسی شخصیت سے متعلق ہوں یا کسی واقعے سے متعلق ہوں۔ اسلام میں خوشی کے طور پر صرف دو موقع بنائے جاتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی تاریخی دن نہیں ہے جس میں کوئی جشن یا کوئی خوشی منائی جائے۔ یہ سال کا آغاز اور اس کی تقریبات اسلام کے 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ دیگر اقوام کے عادات اور ان کی تہذیب کا حصہ رہی ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی بہت سارے عادات، اطوار اور طریقے اپنائے ہیں۔ ان میں سے یہ آج کی رات کا دن کو بطور تقریب سال کے آغاز کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس میں جہاں دیگر خرافات ہوتی ہیں، آتش بازی، فضول خرچی اور اس کے علاوہ فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے، یہ سب فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی وہ ہم آتش بازی میں یا دیگر تقریبات میں خرچ کرتے ہیں، وہ عموماً اگر ہم عام حالت میں خرچ کریں کسی غریب پر، اپنے گھر پر، اپنی کسی ضرورت پر، ایک تو اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا اور وہ ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فائرنگ کی جاتی ہے، اس سے جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تقریبات میں وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وقت اگر اللہ کی یاد میں گزرے، کسی کی مدد میں گزرے، اور رات کا وقت ہے تو آرام میں گزرے تاکہ صبح نماز پہ ہم اٹھ سکیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر جشن مناتے ہیں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ مومنوں کی صفات یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسے موقع اور مقام سے گزر جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، لغو کام ہو رہا ہو، تو وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں عزت و اکرام سے گزرتا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ان سے گل مل نہیں جاتا اور ان کا حصہ نہیں بنتا۔ اگر ایسی تقریبات کہیں بھی ہو تو وہاں سے خود کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ان فضولیات اور لغویات میں ہم نہ پڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ سابقہ اقوام کی پیروی اس نوعیت سے کرے گی کہ وہ بالشت برابر، ہاتھ کے برابر ان کی پیروی کرتے ہوئے اگر وہ قوم کسی گوہ کی سوراخ میں داخل ہو جائے تو میری امت اس کی پیروی میں وہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہم ایسے پیروی کر رہے ہیں، ہمارے کچھ ایسے طبقے ہیں جو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے طرز و فکر، ان کے طور و طریقہ، ان کی ثقافت، ان کی طرز زندگی، اس کو بحیثیت انسان فخر کے طور پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیروی اس طور پر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ان کا ثقافت و کلچر ہو۔ اسلام کی ایک اپنی ثقافت ہے اور اپنی تہذیب ہے، اپنے روایات ہیں، ان کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یعنی آپ نے دین کے راستے میں قائم دائم رہنا ہے، ان راستوں کو اختیار نہیں کرنا جن میں اختلاف ہو، تفریق ہو اور رائے راست سے انسان ہٹ جائے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ جو میرا راستہ ہے دین کا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، اس میں اگر آپ ادھر ادھر چلیں گے تو یہ غیر کا راستہ اور گمراہی کی طرف آپ لوگوں کو لے جائے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل دین عطا کیا ہے۔ اس دن کے منانے کے متعلق اگر ہم تاریخی طور پر ایک بات ذکر کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی دن مناتے، کوئی جشن مناتے تو اس دن اور اس موقع پر مناتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین مکمل فرمایا، اپنی نعمت ہمیں عطا کی یعنی اسلام کی صورت میں۔ تو اس موقع پر ہمیں خوشی اور جشن منانا چاہیے، لیکن اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے، ایسے دن منائے نہیں جاتے، لہٰذا ہم اس دن کو نہیں مناتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک بہترین پیغام دیا کہ بہترین رویہ انسان کا عمل، انسان کا نظریہ و فکر، کردار، عبادات، معاملات، اخلاقیات ہوتے ہیں۔ ایسے دن اور ایسے تہوار نہیں ہوتے جن میں وقت کا ضیاع ہو، مال کا ضیاع ہو
اور اسراف ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر شکر کرنا چاہیں تو اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، ایک سال جو نیا آ رہا ہے، استقبال ہمارا کر رہا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، کیا کوتاہیاں کی اور کیا کمزوریاں کی، اور ان کی تدارک کریں، ان کا ازالہ کریں اور ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پہ ہمیں غم اور پریشان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم موت کی طرف ایک اور سال آگے بڑھے ہیں، آخرت کی طرف ہم مزید آگے بڑھے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ کیا ہم اللہ کو راضی کر پائے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال درست ہیں؟ کیا ہمارے رویے درست ہیں؟ اگر احتساب کے حوالے سے ہمیں اپنے دامن میں کچھ نہیں ملتا تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اور اس پہ خوشی منانے کے بجائے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیروں کے کلچر اور ان کے تہذیب و روایات پر عمل کرنے کی توفیق نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ہمارا شمار غیروں میں نہ ہو بلکہ اپنوں میں ہو، صحابہ کرام میں ہمارا شمار ہو، ان کی روایات، ان کی زندگی کو ہم اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے اسی پر ہم عمل کریں اور تمام امت مسلمہ دین اسلام پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔